بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا پھر سب سے پہلے نبی پاک کے بعد کسی نے نماز ادا کی ہے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کیونکہ نماز کا حکم جب جبریل امین لے کر آئے اور نبی پاک کو پریکٹیکل وضو اور نماز پڑھ کے دکھایا تو نبی پاک نے وہ کام پھر بی بی خدیجہ کو بتایا، اور پیارے آقا کے بعد سب سے پہلے وضو اگر کسی نے کیا، سب سے پہلے نماز ادا کی، اللہ اکبر، وہ بھی ہماری امی حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. بی بی خدیجہ پوری دنیا میں جتنے سید ہیں نا، سب سیدوں کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس قدر ان کے فضائل ہیں. چلے کچھ ان کے بارے میں اور سنیں. آپ کی عمر، نبی پاک کی عمر 25 سال تھی، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ پہلا نکاح نبی پاک نے فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک بی بی خدیجہ کا وصال نہیں ہوا کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. نبی پاک ان سے اتنا پیار فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ بعد میں اور ازواج تو آ گئیں، مگر کئی مواقع پر نبی پاک بی بی خدیجہ کا ذکر کیا کرتے، انہیں یاد کیا کرتے اور فرمایا کرتے جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جس وقت میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے سپورٹ کے ذریعے میری ہیلپ کی. اور آپ بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو، آپ کی رشتہ داروں کو تحائف بھجایا کرتے تھے. اتنا نبی پاک ان سے محبت فرماتے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کل 7 اولادیں ہوئیں. یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے، یعنی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. اور 4 شہزادیاں کون سی ہیں؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک کے 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان 7 بچوں میں حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے اولاد ہوئی، شہزادے تھے ان کے. باقی سب اولاد نبی پاک کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. تو سبحان اللہ، آپ تمام سیدوں کی نانی. اور فرمایا ہادہی صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہے. سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار زمین پر 4 لکیریں کھینچی. Look at the way to make understand صحابہ کرام. صحابہ کرام کو سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ زمین پر 4 لکیریں کھینچی. تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہ حضور آپ بتائیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا یہ 4 زمین عورتوں میں، دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والی 4 عورتیں ہیں. نمبر 1 فرمایا خدیجہ بن خویلد، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. اور چوتھی جو سب سے عظیم خاتون ہیں وہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن. یہ 4 خواتین کائنات کی سب سے افضل خواتین ہیں. 10 رمضان المبارک جو ہے آپ کی وفات ہوئی. جنت المعالی، یہ مکے کا عظیم قبرستان ہے جہاں ہماری امی حضور کا مزار ہے. مکے جایا کرے تو جنت المعالی پہ جا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور وہاں دعا کیا کرے کہ شان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سنیں. مدنی چینل کے ناظرین کو میں آج بہت 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 مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج یہ سلسلہ 10 رمضان المبارک کو آپ سن رہے ہیں، اور 10 رمضان المبارک مدنی چینل کی گویا سالگرہ ہے. مدنی چینل 10 رمضان المبارک کو شروع ہوا تھا، اور الحمدللہ آج مدنی چینل کو ماشاءاللہ 11 سال ہونے کو آئے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو. اور ویسے دیکھا جائے تو میڈیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا یہ رب عز و جل کی خاص رحمت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر عنایت ہے، امیر اہل سنت کے اخلاص کا وہ زبردست نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں مدنی چینل کو بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا مدنی چینل اردو کے ساتھ ساتھ انگلش اور بنگلہ زبان میں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لینگویجز میں ڈبنگ کی صورت میں دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے. امید ہے آپ بھی مدنی چینل سے بہت کچھ سیکھتے چلے جا رہے ہوں گے. مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیجئے. جتنے دیکھنے والے، جتنے ویور بڑھیں گے انشاءاللہ اتنے اللہ کی رحمت سے امید ہے نیک بننے والے، نمازی بننے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. تو آج بات کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی جن کی عمر مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 15 سال زیادہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل جس سال کو کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ جس میں ہاتھیوں کی پوری فوج کے ذریعے کعبے کو گرانے کے لیے
ابرہا نے حملہ کیا تھا اور اللہ نے کنکریوں کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کیا، دنیا بھر کو گویا پیغام دے دیا کہ رب جب چاہے جیسے چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ اور اس عظیم واقعے کے 55 دن بعد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے، بظاہر تشریف لانے سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کا جو نسب نامہ ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ آپ کا نام خدیجہ، والد کا نام خویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ اب بڑا خوبصورت جو کنیکشن ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ تعلق کیسے ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کی کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے۔ آپ کے القابات بڑے شاندار ہیں۔ سب سے مشہور تو لقب کبریٰ ہے، اور یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ آپ کے نام کا ہی گویا حصہ بن گیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور مشہور لقب طاہرہ ہے۔ اسی طرح آپ کو سیدہ قریش بھی کہا جاتا ہے، ایک لقب صدیقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، 2 مرتبہ یاد رہے کہ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے آپ کی شادی ہوئی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے آپ کی شادی ہوئی۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو بڑے بڑے رؤسائے قریش نے، بڑے بڑے امیر لوگوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، مگر آپ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا اور اپنی اولاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی، زبردست بزنس بھی کرتی تھی، اور اس زمانے میں عرب کے لوگ شام میں اپنا مال بیچنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور ان کو بھی کچھ نفع دیا کرتے تھے۔ کاروبار کے 2 طریقے تھے کہ آپ مداربت کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی، یعنی انویسٹمنٹ کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی، اور آپ جو ہے مزدور بھی لوگوں کو ہائر کر کے مزدوری پر بھی لوگوں کو اپنے مال کے ساتھ، اپنے سامان کے اونٹوں کے ساتھ شام بھیجا کرتی تھی۔ تو ایسا اتنا بڑا بزنس تھا کہ پورے قریش کے جتنے اونٹ ہوتے تھے، پورے قریش کا جتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا، حضرت خدیجہ کا اکیلا اتنا بڑا قافلہ تجارت کے لیے جایا کرتا۔ تو آپ کو ہر وقت دیانت دار امین لوگوں کی حاجت رہتی تھی۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ اس پورے معاشرے میں، اس پورے دور میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کہیے کہ ریاضت کا، نبی پاک کی سچائی کا، پیارے آقا کے زہد و تقوی کا چرچا تھا، اتنی امانت داری مشہور تھی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو طالب نے، آپ کے چچا نے درخواست کی کہ غربت کے دن ہیں، مال و دولت کی کمی ہے۔ حالانکہ ابو طالب جانتے تھے کہ نبی پاک کو کہیں شام کے یہودیوں کی طرف سے، وہاں کے غیر مسلموں کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر آپ نے نبی پاک سے عرض کی کہ چونکہ اب ہماری معاشی کیفیت تھوڑی کمزور ہے تو حضرت خدیجہ کے طرف آپ جائیے، ان سے بات کیجئے، وہ اپنے قافلوں کے لیے امانت دار اور دیانت دار لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رابطہ کیا اور بخوشی حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا ایک کانٹریکٹ کر لیا، ایک منافع کی مقدار طے کر لی گئی کہ اس سفر کے بعد اتنا آپ کو منافع دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اب جب روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا، اور یہ تاکید بھی کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کی جائے، آپ کی رائے سے اختلاف نہ کیا جائے۔ اسی طرح یاد رہے کہ یہ بھی طے ہوا کہ آپ کو میں اس کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسروں لوگوں کو دیتی ہوں، کیونکہ آپ کی امانت، آپ کی سچائی کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ بہرحال یہ قافلہ تو کیا روانہ ہوا، ایک کمالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے بادل آپ کو سایہ کرتے، دھوپ کے اندر فرشتے آپ پر سایہ فگن ہو جایا کرتے۔ آپ نے جب مال بیچنا شروع کیا تو اتنا منافع ہوا، میسرہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں دیکھا۔ نبی پاک کی برکتیں گویا ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور جو غلام میسرہ تھا، جو حضرت خدیجہ کا گویا نمائندہ تھا، مگر وہ گویا نبی پاک کا غلام بن کر رہ گیا۔ پیارے آقا کا جو انداز تھا، نبی پاک پر جو رحمتوں کا نزول تھا، جو برکتوں کا ظہور اس نے دیکھا، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بڑا عجیب اور تاریخی واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شام پہنچے تو انہوں نے بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے تلے، درخت کے سائے تلے آرام کیا۔ قریبی ایک عیسائی راہب نستور اس کی عبادت گاہ تھی، تو جب اس راہب جو میسرہ کو پہلے بھی جانتے تھے، انہوں نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگے، اے میسرہ، اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے والے کون ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ حرم والوں میں سے قریش کے ہی ایک فرد ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا آج تک کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟
میسرہ نے کہا ہاں ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو راہب نے کہا یہی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں، اے کاش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت پا سکوں جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب راہب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل کو سایہ فگن دیکھا، بادل کا سایہ دیکھا، تو گھبرا کر پوچھا تم کون ہو؟ حضرت میسرہ نے جواب دیا کہ میں حضرت ختیجہ کا غلام ہوں۔ پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں آپ وہی ہیں جن کا اللہ نے تورات شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا باقی سب علامات دیکھ لی ہیں، آپ میرے سامنے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں وہ علامت بھی دیکھ سکوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے دوش مبارک سے، اپنے پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ عیسائی راہب نے جو اسے دیکھا تو بوسے دینے لگا، اور سبحان اللہ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہرے گا جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہیں، وہ حوض کوثر کے مالک ہیں، شفاعت کبریٰ انہی کے حصے میں آئے گی، اور بروز قیامت حمد کا جھنڈا انہی کے دست اقدس میں ہوگا۔ عیسائی راہب کا جب یہ کلام میسرہ نے سنا، وہ تو جس کو کہنا کہ شاکڈ ہو گئے، انہوں نے یہ ساری باتیں محفوظ کر لی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی ہی جس کو آپ کہیں کہ ایمان افروز بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ وہ تاریخی درخت جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے کمال کا اظہار کرتا ہے، الحمدللہ اس درخت پر ہمیں حاضری کا شرف ملا، اور ہم نے صرف خود حاضری نہیں دی بلکہ مدری چینل کے ناظرین کے لیے اسے ریکارڈ بھی کیا۔ کیوں نہ آپ کو اس درخت کو دکھایا جائے۔ آج تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، اس لکو دک صحرا میں جب ہم وہاں گئے مدری چینل کے ناظرین، دور دور تک کوئی درخت، کوئی جھاڑی نہیں تھی۔ صحرا کے اندر وہ درخت ہرا بھرا کھڑا رہتا ہے، اس پہ باقاعدہ پتے جھڑتے بھی ہیں، بہار میں پھر نئے پتے بھی آتے ہیں، بظاہر وہاں پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، وہ درخت کیسے آباد ہے، سبحان اللہ۔ اور اس درخت کے نیچے آج بھی جانور نہیں جاتے، جانور دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، ادباً اس درخت کے سائے میں نہیں جاتے۔ اللہ کی رحمت سے اس درخت کے نیچے جا کر کچھ نعت خوانی کرنے کی، اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی کچھ اسلامی بھائیوں کو سعادت ملی۔ دل تھام لیجئے، آئیے آپ کو وہ خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں۔ آئے گھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ملی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اس کے قرب میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہ قافلہ جب واپس آنے لگا تو حضرت میسرہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے چلے جائیں اور حضرت ختیجہ کو جا کر خود بتائیں کہ کتنا بازار میں، کتنا اس کاروبار میں نفع ہوا ہے، ان کو خوشخبری دیجئے۔ نبی پاک جب جانے لگے، حضرت ختیجہ اپنے گھر کی چھت پر کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دور سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ نبی پاک کے سر اقدس پر گویا فرشتے سایہ فگن ہیں، آپ پر سایہ ہو رہا ہے۔ بہت غور سے دیکھا، نبی پاک تشریف لائے، اور اس کے بعد جب حضرت میسرہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت ختیجہ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ قدم قدم پر کس طرح ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اس راہب نے کیا کہا تھا، تو اب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گویا یہ جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ اب اس واقعے کی تصدیق کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے، انہوں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا، آسمانی کتب کا مطالعہ بھی کیا تھا، ایک بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب فرشتوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرنا، نستور راہب اور دیگر واقعات کا تذکرہ کیا تو ورقہ بن نوفل وہ کہنے لگے کہ بے شک اے ختیجہ اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ آپ ہی کا زمانہ ہے
اب دل مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو گیا. وہ حضرت خدیجہ جن کو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں نے نکاح کی پیشکش کی تھی، آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آ جاتی ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات بڑی سیکھنے والی ہے. سرور کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی خاتون سے ہوتا ہے جو شادی شدہ ہیں، نبی پاک سے عمر مبارک میں بھی زیادہ ہیں، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو کر کے بہت ساروں کے لیے ایک زبردست لیسن بھی دیا ہے کہ بعض اوقات اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا، کسی بیوہ سے لوگ شادی کرنے کو معاذ اللہ اپنے لیے کمتر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کتنی پاکیزہ، کتنی خیر خواہی والی اور کیسی تقوی والی ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کی خاتون، ایک ایسی خاتون جو پہلے شادی شدہ رہ چکی ہیں، آپ بیوہ ہیں، لیکن سبحان اللہ نبی پاک کا پہلا نکاح ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر یہ جوڑا کتنا مبارک ہے، سبحان اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ ہستی ہیں جن کے یہاں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے. میرے آقا کی جگر کا جو ٹکڑا جنہیں کہا گیا، بی بی فاطمہ کی والدہ، اور دوسرے لفظوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں. سبحان اللہ، وہ کیسی ماں ہیں جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اور جن کے نواسے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بڑی خدمت گزاری کرتی، پیارے آقا کا بڑا حوصلہ بڑھاتی. اب وہ وقت آ گیا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت تو کیا فرمانا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف تو کیا بلانا تھا. وہ شخصیت جو امین تھے، جو صادق تھے، جو لوگوں کے دلوں کے تارے تھے، اب وہاں ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے لگی. اب نبی پاک پر گویا ستم کے، ظلم کے پتھر برسائے جانے لگے، تانے دینے لگے لوگ. پیارے آقا کے لیے راہیں مشکل کر دی گئیں. حضرت خدیجہ ہر حال میں نبی پاک کے ساتھ رہی، بلکہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، یاد رکھیے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے قلب اقدس پر گویا ایک کپ کپی تاری تھی. آپ گھر تشریف لائے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے کیا خوبصورت طریقے سے نبی پاک کی دل جوئی کا سامان کیا. آپ نے کہا بخدا اللہ عز و جل کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، راہ حق میں مصائب برداشت کرتے ہیں. پھر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا گیا، ورقہ بن نوفل نے کہا اے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیکھا انہیں بتا دیا. اس پر ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے کہ جسے اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا تھا. اے کاش ان دنوں میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، جب بھی کوئی شخص یہ چیز لے کر آیا جیسی آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی. اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. سبحان اللہ. نبی پاک کو دلاسا دینے والی، آقا کی گویا مدد کرنے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گسار ساتھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہاں ناظرین ایک اور بات بتاتا چلوں، اس سیرت سے ہماری اسلامی بہنوں کو درس ملتا ہے کہ جب شوہر، جب بچوں کا والد کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو زوجہ کا کام، بچوں کی امی کا کام ان کو سپورٹ کرنا ہے، حوصلہ بڑھانا ہے. اور یہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر کا مرد جو ہے کسی تکلیف میں ہے تو عورت ساتھ دینے کی بجائے الٹا اسے تانے دیتی ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے آج تک بنایا ہی کیا ہے، اتنی مشکل میں ہو آپ ہمارے لیے لاتے ہی کیا ہو. انسان گھر میں بھی پریشان ہو اور باہر بھی پریشان ہو، پھر اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. میری بہنیں یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر والے کسی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے یا اطراف کے کچھ معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ انہیں پریشان کم از کم نہ کریں، انہیں حوصلہ دیں. ایک شخص ٹوٹ کر رہ جاتا ہے جب اسے گھر میں بھی ٹینشن ہو اور باہر بھی ٹینشن ہو. یقین کریں اگر گھر میں سکھ ہے نا، انسان ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، ساری دنیا کے معاملات کو نپٹ سکتا ہے.
لیکن اگر گھر میں سکون نہ ہو تو ہم نے بعض اوقات لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا، بعض اوقات گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، بعض اوقات گھر سے بیزار ہو کر برے کاموں میں، شراب کی طرف، برے کاموں کی طرف لوگوں کو جاتے دیکھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، اپنے گھر کے مرد حضرات کو سپورٹ کیجئے، حوصلہ بڑھائیے، تکلیف میں دل نہ توڑیے۔ آپ ساتھ کھڑے رہ گئے، انشاءاللہ بڑے بڑے طوفان کا مقابلہ وہ کر لیں گے۔ تو بہرحال نبی پاک ان سے کتنی محبت فرماتے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا کئی بار بات بات پر، موقع موقع پر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے۔ حضرت عائشہ کبھی کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کرتی کہ آپ آج بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہاں، وہ میرے غم میں ساتھ دینے والی تھی، میری مشکل میں مدد کرنے والی تھی۔ گویا حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے، بلکہ اتنی محبت تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی نبی پاک ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھجوایا کرتے۔ یہاں یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی مرحوم دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کی ماں، کسی کے والد کا اگر انتقال ہو گیا ہے، تو اب اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ جو ہے وہ اس کی روح کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنین کی ماں، ان کا مزار اقدس مکہ مکرمہ میں جنت المعالی میں موجود ہے۔ جب مکہ شریف جائیں وہاں ضرور حاضری دیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔